کو ڈالو گرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت اور خوشخبری سنا ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، ان لہم بان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک واسطے ان کے باغات ہیں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے کئی نہریں. کلما رزقوا، جب کبھی رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرۃ یعنی کوئی پھل، رزقن کھانے کو، قالوا ھذا الذی کہیں گے یہ وہ ہے، رزقنا من قبل کہ رزق دیے گئے ہم پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور لائے جائیں گے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور واسطے ان کے بیچ اس جنت کے بیویاں ہوں گی، مُطَہَّرَةٌ پاک کی ہوئی، اور وہ اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن کریم کا ضابطہ ہے کہ بیان مسئلہ کے بعد فریقین کے حالات پہ گفتگو کرتا ہے. مسئلہ بیان کر کے مسئلہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے. ماننے والوں کے حالات پر جو قرآن تبصرہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بشارت، اور نہ ماننے والوں کے حالات پہ جو قرآن تبصرہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تخویف. یہ تخویف اور بشارت یہ مستقل عنوان ہے. تو یہاں بشر الذین کے نیچے لکھا ہے بشارت، یعنی مسئلہ ماننے والوں کے حالات پر تبصرہ، اور اسی طرح اوپر کہیں تخفیف بھی ہوگا، تخویف اخروی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے نیچے تخویف اخروی، نہ ماننے والوں کے حالات پہ تبصرہ. اب مسئلہ بیان ہو گیا. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے مسئلہ مان لیا ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جہنم ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے، یا مانا کیا کریں گے آمنو کا، جنہوں نے مسئلہ مان لیا. آمنو کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے مسئلہ مان لیا. کافرو کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا. کافرو حضرت شیخ القرآن یہی مانا کرتے ہیں، ان الذین کافروا جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، الذین آمنوا جنہوں نے مسئلہ مان لیا. تو بات مسئلے کی چل رہی ہے، ایمان بھی یہی ہے. خوشخبری دے الذین آمنوا ان کو جنہوں نے مان لیا مسئلہ، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے اچھے. شاہ عبد القادر نے مانا کیا اور کام کیے بھلے، عملوا الصالحات. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو سوال ہوں گے، این عملتا کیف عملتا، یا این فعلتا کیف فعلتا، کہاں عمل کیا، کیسے عمل کیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل این بھی درست ہو، کیف بھی درست ہو. این کیف، جو عمل جہاں کا ہے وہاں کیا جائے، جیسا ہے ویسا کیا جائے، اور اس کا طریقہ اتباع النبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اتباع میں امام آمدی نے اصول کے اندر اتباع کا معنی بتایا التأسی کرنا، ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ، ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ، یہ اتباع ہے. التأسی ان تفعل مثل فعلہ لأجلہ. عمل مقبول وہ ہے کہ سب سے پہلی سوچ عمل مقبول کے بارے میں
کہ یہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں. پھر ثابت ہے، دوسری تحقیق کس کیفیت پر ہے کہ اگر اسی کیفیت پر ہوگا صالح بنے گا. اور تیسری چیز لے اجلے ہی، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، یہ سنت ہے تب کر رہا ہوں. تو یہ 3 رکن ہوں گے تو وہ عمل صالح بنے گا. تو عامل الصالحات انا، یہ انا پر با جارا قیاساً مقدر ہوتا ہے. ان لہم بے ان لہم، اس بات کی کہ واسطے ان کے باغات ہیں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں. کیا مطلب؟ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بھائی نہریں بہنے کا کیا مطلب؟ یہ جملہ بار بار قرآن میں آئے گا. نیچے نہریں بہنا تو اس کا مطلب ہے ان کی بلڈنگیں پھر تو ڈوب جائیں گی. یہ معنی نہیں ہے کہ محلوں کے نیچے نہریں ہوں گی، یہ تو کوئی نہ خوبصورتی ہے نہ کچھ. مطلب کہ تجری من تحتها الانہار. آپ کبھی دیکھیں نا نہروں کو، تو نہروں کے اس کنارے پہ بھی درخت ہوتے ہیں، اس کنارے پہ بھی درخت ہوتے ہیں. وہ درخت اس طرح اوپر جاتے 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 جہاں اس طرح آ کے ملتے ہیں. نیچے نہر ہے اور درخت کناروں پہ ہیں اور اوپر جا کے ان کا جھنڈ ملتا ہے. تو یاد رکھو تجری من تحتها الانہار کا یہ معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہریں درختوں کے نیچے ہوں گی اور درخت نہر کے پانی کے اوپر ہوں گے، یہ نہیں مطلب. یا یہ بھی نہیں مطلب کہ ان کے جو قصور اور محلات ہیں وہ پانی پر بنے ہوئے ہوں گے پدی کے گھونسلوں کی طرح، اس طرح بھی نہیں. بلکہ مطلب کیا ہے، ادھر بڑے اونچے محلات ہیں، ان کے سامنے سے نہر بہ رہی ہوگی. سامنے سے، جس طرح ہمارا پنجپیر کا مرکز ہے، ایک طرف مرکز اور سامنے سے نہر جاری ہے. جنت میں بھی یہی نقشہ ہوگا، سامنے بلڈنگیں ہوں گی اور آگے سے جو ہے نہریں گزر رہی ہوں گی. یہ مطلب ہے تجری من، خاموش ہو جاؤ، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. بولتے ہو سبق جلدی ختم ہو جائے گا. نہیں بولو گے یا بنی اسرائیل تک جا کے میں نے سبق ختم کرنا ہے، چاہے نماز ادھر بھی آ جائے. اس لیے آگے بھی چلیں، دورہ ہے. اگر اس طرح تو ہم چلے تو دورے میں سورہ بقرہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی چلو. تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، بس پہ دوم، جب کبھی بھی رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، من ثمرات، یعنی کوئی رزق، کوئی پھل، رزقن کھانے کو. اگر یہ ترجمہ کرو تو اشکال کوئی نہیں ہے. رزقن کھانے کو، کھانے کے لیے کوئی بھی پھل لایا جائے گا. قالوا ھذا الذی، کہیں گے یہ وہ ہے، رزقنا من قبل، کھایا ہے ہم نے، دیے گئے ہیں ہم، من قبل، اس سے پہلے. کیا مطلب من قبل؟ اس کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے. من قبل اے فی الدنیا، جب جنت میں پہنچیں گے نا جنتی، وہاں پر ان کے سامنے پھل لائے جائیں گے تو یہ ناشپاتی، انگور، سیب، کیلے، یہ جب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے او ہو، یہ تو ہم نے ترنول میں بھی کھائے تھے، یہ تو ہم نے وہاں پر بھی کھائے تھے، یہ تو سیب ہے. رنگ ملتے جلتے ہوں گے. اور اگلا آپ جملہ سمجھنا ہے، یہ بات سین میرا لگا کر، اتوبہ متشابہہ، اللہ فرماتے ہیں واقعی ہوں گے بھی رلتے ملتے ہوئے، ہوں گے بھی ملتے جلتے. یہ جو سوچے گا نا کہ یہ سیب، انگور، فلاں فلاں فلاں، یہ میں نے فلاں ترنول فلاں چوک پہ کھائے تھے، یہ تو وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اتوبہ متشابہہ، ہوں گے بھی واقعی ملتے جلتے. رنگ تو ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں فرق ہوگا، لذت میں فرق ہوگا. اوپر سے تو یہی سمجھے گا یہ ترنول والے ہیں، لیکن جب کھائے گا تو پتہ چلے گا یہ تو جنت والے ہیں. ترنول میں تو نقل ہی کھاتا رہا، اصل اب آئی ہے، یہ اصلی پھل ہیں. ایک معنی. دوسرا معنی یہاں پر رزقنا من قبل، اس کا معنی ہے ابھی ابھی جنت میں
من قبل، ابھی جنت میں ہم پہلے ان کے ساتھ کے کھا چکے ہیں. ایک دفعہ جب کھائیں گے جنت میں کام ہی ہوگا صرف کھانا پینا، بیویوں کے ساتھ کھیلنا، گپیں لگانا، اور تو کام ہوگا نہیں وہاں. تو بہرحال وہاں جنت میں کہیں گے ابھی ہم نے یہ کھائے ہیں، جب دوبارہ لائے جائیں گے نا کہیں گے یہ تو اسی طرح ہے. جب کھائیں گے تو ان کو مزہ اور ہوگا، لذت اور ہوگی، رنگ ملتا جلتا ہوگا. یہ دو معنی کیے، لیکن میں کہتا ہوں ان معنوں کی ضرورت نہیں. یہ محاوراتن کہا جاتا ہے کہ ایسے تو ہم نے پہلے بھی یہ کام کیا، یعنی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. بظاہر وہ پہلے جو دنیا میں کھاتے پیتے رہے یہ بطور محاورہ کے کہیں گے، کوئی پہلے ٹوکریاں ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ بطور محاورہ کے کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی لذت اور ذائقہ اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. ہاں جی، دو چیزیں آ گئی. عرفہ مکان، ایک آدمی کو ضرورت ہے مکان عالی شان ہو، یہ بھی ضروریات زندگی سے ہے. پھر مکان کے بعد روٹی کا اچھا انتظام ہو، کھانے پینے کا خوب انتظام ہو. اللہ نے فرمایا مکان بھی زبردست ہوں گے، وہاں پر ایسے محلات جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر پھل سارا کچھ مکان اعلیٰ وہ بھی ملے گا. اور وہاں پہنچ کر رزق بھی ہوگا، کلما روزے کو روٹی بھی عام ملے گی، پھل فروٹ بھی عام ملیں گے. کھانا الطعام الاعلی، کھانا بھی سب سے اعلیٰ ہوگا. اب مکان بھی ہو اور کھانا بھی ہو تو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر اکیلی زندگی نہیں گزر سکتی. تو فرمایا وہاں پر ہوگا آپ کے لیے الرفیق الاعلی، رفیق الاعلی، وہاں کے دوست بھی سب سے اچھے ہوں گے. اور وہ کون ہے؟ فیہا ولہم فیہا، واسطے ان کے اس جنت میں ازواج مطہرات، بیویاں ہوں گی مطہرہ، بڑی پاکیزہ، پاک کی ہوئی، پاکیزہ. دنیا میں کہتے ہیں وہاں بھی یہ رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں زوجنا، قیامت کے دن میں خود اس کا نکاح کراؤں گا. زوجنا مواحد اور توحیدی کا جنت میں اللہ خود نکاح کروائیں گے. زوجناہم بحور عین، یہاں پر تو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، فرمایا ان کے لیے ازواجن، وہاں پر بیویاں ہوں گی. لکھا ہے کہیں حور، ہاں لکھا ہے نیچے من الحور بغیرہا، حوریں بھی ہوں گی. اور دنیا والی بیویاں یہ بھی اگر ایمان عمل صالح پہ مرے گی تو قیامت کے دن یہ بھی مل جائیں گی، یہ بھی ہوں گی. مطہرات وہم فیہا خالدون، مطہرہ کیوں کہا تو یاد رکھ لو دنیا میں عورت کو دو قسم کے عیب ہوتے ہیں. دنیا میں جو عورت ہے اس میں دو قسم کے عیب ہیں. ایک عیب ہے جسمانی، جسمانی عیب قذر، گندگی، حیض، زکام، کھانسی، بدبو، میل کچیل، بدصورتی، یہ دنیا میں بھی عیب ہے جسمانی. اور روحانی عیب، روحانی عیب کیا ہے؟ بد اخلاقی، گالیاں اور بے عقلی اور ناشکری اور غصہ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں بہرحال وہ روحانی عیب ہیں. یہ جو مطہرات ان کا لفظ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ جسمانی عیب بھی نہیں ہوں گے اور روحانی عیب بھی نہیں ہوں گے. وہاں پر جسمانی عیب بھی نہیں ہوں گے، روحانی عیب بھی. مولوی صاحب باہر سے آئے اور تقریر کر کے اور زنانی آگے بیٹھی ہو، باہر تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور مولوی صاحب کہے چائے تو پکا دو، تو وہ تواضع چائے کی جگہ جوتا پھینکے، تو یہ بھی عیب ہوا نا. فرمایا وہاں پر جو ازواج مطہرات، وہاں کی جو بیویاں ہیں وہ پاک کی ہوئی ہیں.
وجوب جسمانی سے بھی اور وجوب روحانی سے بھی. لکھا ہوا نہیں ہے کہیں؟ ہونا تو چاہیے. حاشیہ دیکھو، ہاں لکھا ہے نا، اوپر لکھا ہے اے ما یشینہن، اے ان کل ما یشینہن ازواج. جہاں لکھا ہے اس کے اوپر عبارت ہے بالکل باریک سی. یہ لفظ پڑھنا ہے یشینو، یہ شانہ یشینو، با یبیو کے وزن پہ بات کرتا ہے. یشینہن جو اس کو عیب لگائے، ہر وہ چیز جو عیب لگاتی ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اور وصف ہے، چوتھا وصف، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یاد رکھ لو تنعم کے کچھ اسباب ہیں. تنعم کا پہلا سبب ہے مکان اعلیٰ ہو. تنعم کا دوسرا سبب ہے طعام اعلیٰ ہو. تنعم کا تیسرا سبب ہے دوست اور سنگت اعلیٰ ہو. یہ تین ہیں سبب تنعم. مکان اعلیٰ، طعام اعلیٰ، رفیق اعلیٰ. اللہ نے تینوں ذکر کر دیے. اور پھر یاد رکھو ایک ہوتا ہے تنعم اور دوسرا ہوتا ہے کمال تنعم. جہاں پر صرف تنعم، صرف انعام ذکر نہیں کیا بلکہ کمال تنعم ذکر کیا، ان کا کمال بھی بیان کیا. ہاں بھئی یہ نہیں کہا فیہا ازواج صرف بیویاں ہوں گی، ساتھ مطہرہ بھی ذکر کیا. یہ ازواج تو تنعم ہے، مطہرہ یہ کمال تنعم ہے. اسی طرح ہم فیہا خالدون، یہ بھی بس پہ اگر مکان بھی اچھا ہو، کھانا بھی اچھا ہو، بیوی بھی، دوستی بھی اچھی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہو کہ 2 مہینوں کے بعد جانا ہے یا 1 مہینے کے بعد جانا ہے، تو یہ جو جانے کا فکر ہے یہ ساری لذتیں ختم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اور سنو ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے نہیں. تو یہ خلود کا حکم دے دیا. ان اللہ، بس جہاں تبصرہ کیا قرآن نے ماننے والوں پر نہ ماننے والوں پر، اب دوسرا شبہ آ گیا. ان اللہ دوسرا شبہ کیا ہے؟ یہ شبہ بھی توحید پر ہے کہ ہم یہ مسئلہ نہیں مانتے. کیوں؟ یہ خدا کا کلام نہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا. عنکبوت کا قرآن کبھی کہتا ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کا ذکر نہ ہوتا. کبھی قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے. اگر یہ کلام اللہ ہوتا مکھی، عنکبوت، مکڑی اور اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے یہ کلام اللہ نہیں. ایک انداز. اور دوسرا انداز یہ بھی بعد نے لیا، حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں، حضرت شیخ کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کلام کو نہیں مانتے کیونکہ اس کلام میں ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کی بے ادبی ہے. وہ کیسے؟ ہمارے بزرگوں کو یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے مکھی کے ساتھ، کمثل العنکبوت. اور جس طرح بریلوی کہتے ہیں، شاہ شہید نے کہا اللہ کی شان کے آگے بڑے سے بڑا انسان چمار سے زیادہ ذلیل ہے، لہذا یہ گستاخی ہے. مکہ کے مشرکوں نے یہی کہا. اس قرآن میں کہا گیا کمثل العنکبوت. توبہ توبہ توبہ. حضرت عزیر، ابراہیم، اسماعیل کے بارے میں یہ مثال، عنکبوت، لات، منات، عزا، حبل کے بارے میں عنکبوت کی مثال، اتنی گندی مثالیں، توہین آمیز مثالیں، معاذ اللہ. یہ خدا کا کلام نہیں. اللہ کبھی بھی بزرگوں کی توہین برداشت نہیں کرتا. یہ ان کا سوال تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا ان اللہ، میرے پیغمبر، جواب کا خلاصہ یہ ہے مثال سے مقصود ہوتا ہے ممثل لہو کی توضیح. مثال میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ ممثل لہو کا، نہ کہ متکلم کا اور ممثل کا. بھئی مثال میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ ممثل لہو، جس کی مثال بیان ہوئی اس کا خیال ہوتا ہے.
نہ کہ بیان کرنے والے کا اعتبار ہوتا ہے. تو متکلم کا لحاظ نہیں ہوتا، بات ہے گل ڈھکی ہے کہ نہیں ہے، گل بات موقع کے مطابق ہے یا نہیں، مثال سے ممثل لہو کی وضاحت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اصل مقصود یہ ہوتا ہے. ہاں بھائی جواب ان اللہ، بے شک نیچے کیا لکھا ہے؟ جواب شبو ثانی ہونا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ. جواب شبو کہ اگر یہ خدا کی کلام ہوتی، حاشیہ نمبر 8، تو اس میں خصیص مثالیں نہ ہوتی، خصیص مثالیں نہ ہوتی. ان اللہ لا یستحجی ان یضربا، بے شک اللہ رکتا نہیں. یستحجی، اللہ حیا نہیں کرتا. مطلب کیا؟ رکتا نہیں بیان کرنے سے. مثلاً ما، یہ ما تنکیر کی تاکید کے لیے ہے. مثلاً میں بھی تنکیر ہے لیکن ما اسی کو پکا کر رہی ہے. کوئی مثال ترجمے پہ غور کرنا ہے. ان اللہ لا یستحجی، بے شک اللہ رکتا نہیں، ان یضربا، بیان کرنے سے. مثلاً کوئی مثال بعوضۃً، خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر. خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر. یہ اس لیے معنی کر رہا ہوں کہ مثلاً یہ مثال یہ ہے نکرہ، ما اس تاکید نکارت کے لیے ہے، اور یہ بن گیا مبدل، اور بعوضۃً یہ اس سے بدل ہے، اس لیے معنی بدل والا کرنا ہے. خواہ مچھر کی ہو بس اس سے اوپر ہو، یا اس کی جو اس مچھر سے اوپر ہو. مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی اوپر کی، مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی فوق کی، اوپر کی. یہ فما فوقہا. بس جہاں کیا لکھا ہے؟ مچھر کے نیچے حقیر، اور فوقہا پر لکھا ہے آکر. اب سمجھو یہ ما فوقہا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی اوپر کسی چیز کی. اب فوقہا میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں فوقہا سے مراد ہے فوقیت فی الجثہ، مچھر یا مچھر سے بڑی چیز. جثے میں مکھی، مچھر سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ مکھی. لیکن ترنول والا مچھر نہ ہو. اگر ترنول والا ہوا تو یہ تو عام مکھیوں سے بڑا ہے. تو مچھر سے بڑی چیز فوقہا فی الجثہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ مکھی. اسی طرح اور کوئی چیز اوپر. تو بہرحال فوقہا، فوق فی الجثہ یعنی جثہ کے اعتبار سے بڑی یہ. اور فوقہا کا دوسرا معنی کہ مچھر یا مچھر سے بھی بڑی حقارت میں. مچھر سے بھی بڑی کس میں؟ حقارت میں. وہ کیا ہے؟ مچھر کی ٹانگ یا پر. ایک مچھر ہے یہ حقیر ہے، اور مچھر کا پر آکر ہے. تو یہ فوقیت فی الحقارت یا فوقیت فی الجثہ. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ فما فوقہا کے کتنے معنی ہیں؟ 2. مچھر سے اوپر یعنی جثے میں بڑی جیسے مکھی، یا فما فوقہا مچھر سے اوپر یعنی حقارت میں، اور وہ کیا ہے؟ مچھر کی ٹانگ یا مچھر کا پر. فما فوقہا. اما الذین، بہرحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، جنہوں نے مسئلہ مانا، فیعلمون بس جانتے ہیں، انا الحق، انا الحق اصل معنی پنجابی میں ہے انا الحق کہ بے شک او مثال، الحق داڑھی ڈھکی ہے، الحق داڑھی ڈھکی ہے. خوب اصل سریکی میں یہی معنی ہے، لیکن اردو میں حضرت تھانوی نے معنی کیا بڑی موقع کی ہے، بڑی موقع کی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈھکی داڑھی ہے، لگی اچھی ہے.
ڈاڈی تو خیر تو سب پڑھ ہی نہیں سکتے، ڈاڈا نہیں پڑھ سکتے، ڈاڈا ہی پڑھنا ہے تسی، ڈاڈا۔ اچھا بھائی، انہ الحق کو، یہ بڑی بہت موقع کی مثال ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، فَيَقُولُونَ، بس کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، کیا ارادہ کیا نے، ماذا کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس حقیر مثال دینے کا، بہذا مسئلہ اس حقیر مثال دینے کا، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس مثال کے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور راہ دیتا ہے ساتھ اس مثال کے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر حد سے نکلنے والوں کو، الفاسقین۔ ہاں بھئی، جہاں مسئلہ سمجھو، یہاں پر اشکال ہے اور بہت بڑا اشکال ہے۔ یہ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے یا گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ ھدی للناس، قرآن تو اترا ہے ہدایت کے لیے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اس قرآن اور قرآن کی مثال کے ساتھ ہم بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور توجہ ہے نہیں ہے، قرآن تو ہادی بن کے آیا، نصیحت بن کے آیا، لیکن یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اس مثال کے مثال قرآن ہی ہے نا، اس کے ذریعے ہم بہتوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے قرآن گمراہی پھیلانے آیا ہے، حالانکہ قرآن تو ہے ھدی للناس۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ سوال سمجھ آ گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جواب دو قسم پر ہے، بلکہ اس طرح سمجھو، جواب سائل کے مطابق ہوتا ہے، جواب سائل کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سائل کا مقصد ہو سمجھنا، سوال ہو استرشادن، تو جواب بھی ہوتا ہے بطور ارشادن، جواب بھی ہوتا ہے ارشادن۔ سوال ہو استرشادن تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ارشادن۔ ارشاد ہوتا ہے مقصد اس کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے کہ جو اس کی طلب ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اگر سوال ہو عنادن تو اس کا جواب ہوتا ہے جیسے کو تیسا، اس کے مطابق۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس پڑا ہے، آپ میں سے کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ گلاس کیوں پڑا ہے؟ میں نے کہا پانی پینا ہے، پانی پینے کے لیے رکھا ہے۔ پھر ادھر سے موڑ آیا، جی استاد جی یہ گلاس کیوں پڑا ہے؟ میں نے کہا یار پانی کے لیے رکھا ہے۔ ادھر سے پھر جی السلام علیکم، گلاس کیوں پڑا ہے؟ میں نے کہا تیرے سر میں مارنے کے لیے پڑا ہے۔ یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تیرے سر میں مارنے کے لیے پڑا ہے۔ اور جی آپ کی بولی میں بھی ہے، پوچھتا ہے جی صبح کیا پکا تھا، کیا کھایا ہے؟ جی صبح دال کھائی ہے۔ پھر صبح کیا کھایا تھا؟ جی صبح دال۔ کیا؟ تیرا سر کھایا تھا، دال تیرا سر کھایا تھا۔ یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جیسا سوال ویسا جواب، جس طرح یہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ ایک اعرابی آیا، صحابی بیٹھا تھا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، تو اعرابی نے آ کر کہا کہ یہ حاضی ناقتی، یہ میری اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ بول رہے تھے، وہ صحابی نے کہا تو نے اسے جمع کیا اور تیرا اپنا بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کر پیچھے، فرمایا غیب لا یعلم الغیب الا اللہ۔ تو یہ جواب کیوں دیا؟ بھائی صحابی کا مقصد تھا بھئی یہ باتیں کیوں آپ نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کو غیب جانتے ہیں جو آپ پوچھتے ہیں اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن جواب وہ دیا۔ اور یہ ہماری بولی میں بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا سر کھانے آیا ہوں یا فلاں کرنے آیا ہوں، تو جواب سوال جیسا جواب بھی ویسا۔ اب ذرا خیال کرو، آیت حل ہوگی۔ یہاں انہوں نے کہا ماذا اراد اللہ بہذا، ماذا اراد اللہ بہذا، جواب تو آ رہا تھا
لیکن اللہ نے کیوں پھر یہ مثال بیان کی؟ کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کی ہے۔ یہ جواب ایسا ہی ہے جیسے سوال ویسا جواب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ان کا سوال الٹا تھا، بار بار تھا، اور وہ کہتے ماذا اراد اللہ بہذا، کیوں اللہ نے مثال بیان کی جی؟ یہ بکھی کی کیوں مثال آئی جی؟ عنکبوت کی کیوں مثال آئی جی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کیا۔ یہ جواب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی یہ گلاس میں نے آپ کے سر میں مارنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ اگلے آدمی کو خاموش کرانا مقصود ہے۔ تو یہاں یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ضابطہ ہے علم معانی کا کہ اگلے آدمی کو خاموش پر کرنے کے لیے، بھائی تو ماننے والا تو ہے نہیں، تو ضدی ہے، چلو تجھے گمراہ کرنا مقصود ہے، اب تو چپ کر۔ ہاں، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ماسٹر اکاڑوی نے سمجھائے۔ ماسٹر اکاڑوی بھی خوب سمجھائے۔ ماسٹر اکاڑوی بھی پورا شیطان تھا، ہر چار طرف۔ اس نے لکھا ہے تسکین الاذکیاء رسلیہ، لکھتا ہے کہ قرآن مستدل نہیں ہے، قرآن سے استدلال کرنا جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ قرآن مجمل کتاب ہے، اور اس کے بارے میں یضل بہ کثیرا، قرآن سے تو استدلال کرنا گمراہی ہے۔ آپ دیکھ لینا تسکین الاذکیاء، اس میں اکاڑوی شیطان کا یہ مقولہ ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پہلی بات تو پورے قرآن کو مجمل کہنے والا کافر ہے، دوسرا دعویٰ کہ قرآن کو گمراہ گر بتانے والا کافر ہے، اور تیسرا قرآن کو معطل کر کے قرآن سے استدلال نہ کرنے پر استدلال کرنے والا کافر ہے۔ یہ تین کفر کٹھے بنے تب جا کے بنتا ہے حجت اللہ فی الارض ماسٹر امین اکاڑوی۔ یہ تینوں کفر اس جملے میں ہیں، قرآن مجمل ہے، قابل استدلال نہیں، اور قرآن سے استدلال کرنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ تین کفر کٹھے تسکین الاذکیاء میں موجود ہے۔ اچھا بھائی سمجھ گئے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ؟ اور جواب یضل بہ کثیرا، ماسٹر اکاڑوی جیسے پلیت ضدی نہ ماننے والوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، ماننے والے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کو ہدایت اور بڑھتی ہے اور ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ یہ الزامی بات کر رہا ہوں، حقیقی جواب وہی ہے جو میں دے چکا ہوں کہ یہ جواب بطرز سوال ہے، جواب بطرز سوال۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نیچے لکھا ہے نا، یہ جواب ان کے بار بار بولو بار بار سوال کی وجہ سے ہے، ورنہ انزال قرآن للتذکیر ہے لا للتذلیل۔ یہ نیچے لکھا ہے یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا، نہیں گمراہ ہوتے یا نہیں گمراہ رکھتا ساتھ اس کے الا الفاسقین، مگر حد انسانیت سے نکلنے والوں کو، فاسقین۔ الفسق، فسق کا معنی ہوتا ہے الخروج، الخروج، الخروج من الاعتدال، اور کبھی یہ ہوتا ہے الخروج من الایمان، جو اعلیٰ درجے کا فسق ہے۔ یہ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسقین کی صفت ہے۔ الذین ینقضون، وہ فاسقین، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، من بعد میثاقہ، بعد اس عہد کے پکا کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما ان چیزوں کو، امر اللہ کہ حکم کیا اللہ نے، بھی ان چیزوں کے ساتھ، این یوصلا یعنی جوڑنے کا، این یوصلا کا معنی یعنی جوڑنے کا، فیفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے ہیں بیچ زمین کے، اولئک یہی لوگ ہیں، هم الخاسرون، هم الخاسرون پورا نقصان اٹھانے والے، پورے خسارے میں، هم الخاسرون پورے خسارے میں۔ یہ اب دیکھو
فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اس عہد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے عہد اللہ سے مراد عہد الست ہے، عہد الست، الستو بربکم، وہی عہد ہے، قالوا بلا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عہد اللہ اس سے مراد دلائل فطری ہیں، اللہ نے فطری دلائل توحید قائم کیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے سورج، چاند، ستارے، سمندر، بحروں پر اپنی دلائل قدرت اور براہین قائم کی، مسئلہ سمجھانے کے لیے گویا یہی اللہ نے ہم سے توحید کا عہد لیا ہے۔ وہ بات سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ عہد سے مراد یا تو کیا ہے؟ عہد الست، الستو بربکم والا عہد ہے، یا عہد سے مراد دوسرا معنی کیا کر رہا ہوں؟ دلائل توحید، دلائل فطرت، دلائل توحید، دلائل قدرت وحدانیت کے، اللہ نے جو کائنات اور کتاب فطرت، یہ جہان سب کتاب فطرت ہے، اس میں جو چیزیں ہیں فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ سارا جہان یہ انسان کے لیے زبان حال سے دعوت توحید کا دائی ہے۔ امام راضی نے عجیب بات لکھی ہے، امام راضی فرماتے ہیں جہان بنا ہے توحید کی خاطر، اور توحید بدیہات سے ہے۔ سمجھو بزرگوں، توحید نظریات سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ بدیہات سے۔ واہ، یہ امام راضی کی بات ہے، بدیہات سے۔ اور آپ نے پڑھا ہوا ہے بدی چیز کے لیے دلیل نہیں ہوتی، دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ نظری۔ اس لیے امام راضی کہتے ہیں اللہ نے شواہد قائم کیے ہیں، یہ ساری چیزیں شواہد التوحید ہیں، شواہد التوحید، ساری شواہد التوحید ہیں۔ پھر شواہد توحید 2 قسم پر ہیں، ایک شواہد ناطقہ ہیں اور دوسرے شواہد سامعہ ہیں۔ شواہد ناطقہ انبیاء، فرشتے، مبلغین، یہ بول بول کر توحید بیان کرتے ہیں، اور شواہد سامعہ سارا جہان، سمندر کا حال بتاتا ہے انہ واحد، آسمانوں کی حالت بتاتی ہے انہ واحد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارا جہان اس کا حال بتاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ سارا جہان، یہ بھی توحید، یہ دلائل قائم کرنا گویا کہ عہد توحید لینا، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی کتب الہیہ اور خود قرآن، قرآن میں جتنے اوامر اور نواہی ہیں، گویا جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے یہ عہد کیا کہ قرآن کا ہر امر مانیں گے اور قرآن کی ہر نئی سے دور رہیں گے، اس پہ عمل کریں گے، یعنی بچے رہیں گے، اس منہی عنہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہی ایمان والا عہد ہے۔ تو اب سمجھے ینقضون عہد اللہ، یا عہد الست، یا عہد دلائل توحید اور وحدانیت کا قائم کرنا، اس کو عہد سے تعبیر کیا، یا کتب الہیہ کے اوامر و نواہی سارے کے سارے اللہ کے ساتھ معاہدے ہیں جو آدمی توڑتا ہے، من بعد میثاقہ، بعد پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، اور دوسرا امر یقطعون۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھو فائدہ، اصلاح روحانی کے 3 مرتبے ہیں، 3 قوتیں ہیں، روحانی اصلاح کے لیے 3 قوتیں ہیں۔ یہ باتیں سمجھتے بھی آؤ، لکھتے بھی آؤ، آگے میں پھر صرف اشارہ کروں گا، وہ فلانی قوت فلانی قوت فلانی، وضاحت نہیں ہو سکے گی۔ روحانی اصلاح کے لیے یا تعمیر انسانیت کے لیے 3 قوتیں ہیں، تعمیر انسانیت کہہ لو یا روحانی اصلاح کہہ لو۔ اصلاح روحانی کے لیے 3 قوتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 قوت فطریہ،
قوت فطریہ، فطرت کی قوت. نمبر 2 قوت عقلیہ، فطرت بھی صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو، کام کرتا ہو، معطل نہ ہو. اور تیسری قوت ایمانیہ، قوت ایمانیہ. یہ 3 قوتیں صحیح کام کرے تو وہ انسان کامل ہے. یہ تعمیر انسانیت ہے اور اس کی روح بھی کامل ہے. ہاں بھئی، کون سی 3 چیزیں؟ قوت فطری، قوت عقلی، قوت ایمانی. اب دیکھو، الذین ینقضون عہد اللہ، نیچے کیا لکھا؟ قوت ایمانی گم ہے. اللہ فرماتے ہیں ان میں تینوں قوتیں نہیں، اس لیے یہ انسان کے بچے بھی نہیں. تینوں قوتیں نہیں. پہلی قوت ایمانی نہیں، ینقضون عہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا عہد توحید کو توڑتے ہیں. جب عہد توحید توڑتے ہیں تو ایمانی قوت نہیں. من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، بس پہ دوم نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی قوت فطریہ نہیں ہے. قوت فطریہ یا ما امر اللہ بھی، توڑتے ہیں ان چیزوں کو، ما سے مراد ان چیزوں کو، امر اللہ ہو کہ امر کیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے ہی مبدل منو ہے، ساتھ اس کے کیا؟ این یوصلا، یعنی جوڑنے کا، ساتھ اس کے یعنی جوڑنے کا. این یوصلا یہ بدل ہے، معنی بھی بدل والا کرنا ہے، ساتھ اس کے یعنی جوڑنے کا. یہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نیچے لکھا ہے بس پہ سوم قوت عقلیہ بھی نہیں. یفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں بیچ زمین کے. اگر عقل ہوتا تو فساد نہ مچاتے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں، هم الخاسرون، وہی پورا نقصان اٹھانے والے. الخاسرون، خسران کا کیا معنی ہے؟ بھئی آدمی جب تجارت کرتا ہے نا، تجارت، تو تجارت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک راس المال ہے اور ایک رب اور نفع ہے. کوئی بھی تجارت کرتا ہے تو تجارت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2. ایک راس المال جس کو ہم کہتے ہیں موڑی، راس المال کو کیا کہتے ہیں؟ موڑی، اصل مال. مثلا دکان بنائی اور 5,000 روپے دکان پر لگائے اس کے سامان پر، تو یہ کیا ہوگا؟ راس المال اور موڑی. ایک ہے اس پر نفع آنا، وہاں مہینے کا 2,000 3,000 4,000 نفع آیا تو وہ 5 کی بجائے 9 بن گئے، آگے آیا 15 بن گئے، 20 بن گئے، 50 بن گئے. یہ اوپر تو نفع ہے لیکن اصل راس المال کیا ہے؟ وہ 5,000 ہی ہے. خسران کہتے ہیں کہ نفع چھوڑو، اصل موڑی اور راس المال ہی آدمی کا تباہ ہو جائے، اصل موڑی اور راس المال ہی آدمی کا تباہ ہو جائے. تو انسان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی قوت ایمانی بھی نہیں، قوت فطری بھی نہیں، قوت عقلی بھی نہیں، تو اولئک هم الخاسرون، ان کی موڑی تباہ ہو گئی، راس المال ہی تباہ ہو گیا، منافع تو دور رہ گئے. یہی ہے نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ لکھا ہے تتمہ دلیل توحید عقلی، اس کو میں بیان کر چکا ہوں، قرآن کا مقصد. اب ذرا دیکھو، کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ باللہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ بے، یہ کیوں لکھا ہے بے توحید اللہ؟ مکہ کے مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے، مکہ کے مشرک اللہ کے منکر، بَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَلْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے اللہ، خالق اللہ. مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. آگے مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اللہ کو تو مانتے تھے. تو یہاں قرآن نے کیوں کہا تکفرون باللہ؟ اللہ کا انکار کرتے ہو. کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یاد کرنا، جو توحید کا منکر ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرا منکر ہے. وہ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ قرآن میں منکر توحید کو
منکر باللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ جو شریکوں والا اللہ مانتا ہے وہ اللہ مانتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور جو ایسے اللہ کو مانتا ہے جو کبھی عبد القادر سے ڈرا ہوا ہے، کبھی سلطان بہو سے ڈرا ہوا ہے، کبھی 11ویں والا روب ڈال رہا ہے اس پہ، کبھی عزیر سے ڈرا ہوا ہے، ایسے اللہ کو مانتا ہے جس کے اختیار زندوں میں بھی تقسیم ہے، مردوں میں بھی تقسیم ہے، ایسا اللہ کا وجود کائنات میں نہیں۔ ایسے اللہ کا وجود ہے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اللہ تو کائنات میں ہے جو الصمد ہے۔ ایسا اللہ ہو نہیں سکتا جو کبھی کسی پیر سے ڈرے، کبھی کسی زندہ مردہ کو اپنی صفتیں اختیار دے دے۔ اس لیے اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ توحید کا منکر وہ کافر باللہ ہے، اس نے اللہ کو مانے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، فتویٰ تو لگا یہ اللہ کا منکر ہے، لیکن ہے کس کا؟ بے توحید اللہ، اللہ کی توحید کا منکر۔ آپ کو بات سمجھ نہیں ہے جو میں نے کی ہے، چلو بہرحال اللہ کرے آ جائے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، فا ذکر کی، پس موت کے بعد فَأَحْيَاكُمْ، زندہ کیا تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا تم کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثُمَّ إِلَيْهِ، پھر طرف اسی کے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، سارے لوٹائے جاؤ گے۔ اب ذرا خیال کرو، کیف تکفرون، آ گیا مسئلہ حیات ممات۔ اب جی کر نہیں سکتے آ گیا مسئلہ حیات۔ اب صوفی جو ہیں یہ کانوں پر انگلیاں دے دے، کیونکہ کہتے ہیں مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں یا آگے نکل جائے؟ نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، ہے بے ایمان۔ قرآن کا جو مسئلہ ہے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ حیات ممات کہتے ہیں بیان نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حیات ممات فساد ہے۔ اگر حیات ممات فساد ہے تو قرآن نے فساد کو ذکر کیا ہے یا اصلاح ذکر کی ہے؟ یہ کئی بے غیرت مولوی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے جی اس مسئلے کو نہ چلاؤ، اس کو نہ چھیڑو، کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ہمارا سوال ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن میں ہے اور تو کہتا ہے نہیں چھیڑنا، پھر تجھ سے بڑا دیوس کوئی نہیں۔ قرآن کے مسئلے کو کیوں نہیں چھیڑنا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اگر یہ مسئلہ ہے بینات کا، یہ آ رہا ہے ابھی آپ فیصلہ خود کریں گے، اور صرف ایک مقام نہیں، 100 کے قریب آیات یہی مسئلہ بیان کر رہی ہوں۔ اور پھر مولوی صاحب کہے جی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی پارا نہیں ہے حیات ممات سے خالی، ہاں کوئی نہ کوئی قرآن چونڈی لگائے گا ضرور، ایسے جانے نہیں دیتا۔ اور یہ کہتے ہیں مسئلہ حیات اور سماع چھیڑنا نہیں چاہیے جی، یہ فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ۔ ان کو جو قرآن مسئلہ بیان کرے فروعی ہوتا ہے۔ ما انزلنا من البینات والہدی کا مسئلہ فروعی ہوگا۔ اب ذرا سمجھو، کہتے ہیں یہ سمجھ بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آیا، تمہیں کیسے آئے گا؟ اکابر بڑے بڑے گزرے ان کو سمجھ نہیں آیا، تمہیں کیسے آئے گا؟ اب دیکھو جو قرآن کے قریب لگا اس کو سمجھ آ جائے، اور جو قرآن کے قریب نہیں لگا کتابڑیوں میں پڑ گیا تو کتابڑی والے بھی نہیں سمجھے اور یہ بھی نہیں سمجھا۔ اگر یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو قرآن دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، تھے تم مردے۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ پوری امت متفق ہے کہ الموت انفکاک الروح عن الجسد ظاہراً و باطناً، میت اس کو کہتے ہیں جس پر موت آئے، اور موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح بالکل بدن سے جدا ہو،
روح بالکل بدن سے ظاہراً بھی باطناً بھی روح بدن سے جدا ہو، اس کا نام موت ہے، ظاہراً باطناً۔ پوری امت اس بات پہ متفق ہے، 1400 سال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک بات، احیاء کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے علماء اس بات پہ متفق ہیں، احیاء کا مطلب ہے ادخال الروح فی الجسد، ادخال الروح فی الجسد، روح کا جسم میں ڈالنا، اور موت کا مطلب ہے انفکاک الروح عن الجسد۔ یہ دونوں شکوں پر پوری امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، ایک وقت تھا تمہاری روح جسم سے جدا تھی، ظاہراً باطناً، فآجاکم، پھر اللہ نے روح کو جسم کے اندر ڈال دیا، فآجاکم ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا روح جسم سے مکمل نکل جائے گی۔ یمیت و موت کا وہی معنی، انفکاک الروح وہی معنی، ظاہراً باطناً، پوری روح جسم سے نکل جائے گی۔ پھر یہ وقت کتنا ہوگا؟ ثم، پہلی موت اور حیات کے درمیان میں کوئی عرصہ نہیں، اس لیے وہاں پر فا ذکر کی، اور دوسری موت اور احیاء کے درمیان فاصلہ ہے، موت کے بعد پھر موت رہے گی، اس لیے وہاں ثم ذکر کیا، تراخی ہے۔ پھر یہ میت رہے گا، روح جسم سے جدا رہے گی، تراخی ہوگی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اس ثم کے بعد دیکھو نا، دو جگہ ثم آیا ہے، آیاکم کے بعد کوئی زندگی ہوتی ہے، 20 25 30 60 70 سال عموماً زندگی ہوتی ہے، اس لیے جہاں پر بھی ثم، اور آگے پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ثم لایا، ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو ثم یحییکم ہے، یہ قرآن سے، صحابہ سے، نبی پاک علیہ السلام سے، اور پوری امت کے اتفاق و اجماع سے، یہ ثم یحییکم سے مراد ہے یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ یہ اب ذرا بات سمجھو، قرآن میں کہا ہے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ صاف نص موجود ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم کب ہوگا؟ یوم القیامہ، یہ صاف نص۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں صحابی کہتے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ، یحییکم اے یوم القیامہ، کہتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب سمجھو جی، آیا ماسٹر کی تقریر سمجھو، تریاق اکبر اور تسکین الازکیہ اشکیہ، اس میں اب ماسٹر صاحب کی تقریر ہے، ماسٹر کہتے ہیں جہاں جو ہے نا ثم یحییکم، اور یہ گبن صاحب جو پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، اس کے کاغذ بھی میرے پاس اس سال آ گئے ہیں، جو اس کی کاپی ہے میرے پاس پہنچے انشاءاللہ، یہ وہ ساری میرے پاس ہے، اس کے سارے استدلالات پہنچائے، جو وہ اکیلے کمرے میں طالب علموں کو پڑھاتے، اس میں ایک آیت یہ بھی پڑھاتا ہے، اور کہتا ہے ثم یحییکم اے فی القبر، ثم یحییکم اے فی القبر، یہ قبر کی زندگی کی دلیل ہے، پھر زندہ کرے گا قبر میں۔ یہ ماسٹر نے آگے حاشیہ لگایا، ماسٹر کا حاشیہ یہ ہے، کہتا ہے کہ تمام صحابہ اور اہل سنت والجماعت، لگتا ہے اہل سنت ان کی نانی ہے، بات خود کریں گے اہل سنت والجماعت، بک بک اپنی ہوگی، اور ساتھ نام کیا لیں گے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور یہی عادت ہے مولانا سرفراز صاحب کی، بات اپنی کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے جمہور امت کے یہی نظریہ ہے، جمہور امت کا، جو مولوی سرفراز کے جمہور امت وہاں جاتی ہے، جمہور کا یہی ووٹ ان کے زیادہ ہیں، جمہور کا۔ امداد الاحکام پڑھے پہلی جلد، اس میں مولانا تھانوی بھی، ظفر احمد عثمانی سارے لکھتے ہیں کہ جمہور شمور کوئی دلیل نہیں،
یہ پورا رسالہ ہے ان کا، جمہور شمور کوئی دلیل نہیں، جو جمہور کا یہ نظریہ ہے، بات قوت دلیل کی، اکثریت لوگوں کی نہیں۔ ہاں بھئی یہ سارا مستقل رسالہ موجود ہے۔ بہرحال یحییکم فی القبر، ماسٹر نے کہا، تمام صحابہ نے کہا یحییکم فی القبر کہ قبر میں زندہ کرے گا، اور تمام اہل سنت والجماعت کے یہ نظریہ ہے۔ اور زمخشری چونکہ معتزلی تھا، معتزلی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں، اس لیے معتزلی زمخشری نے یہ معنی کیا ہے یوم القیامہ۔ یہ یوم القیامہ والا معنی کرنا یہ معتزلہ کا معنی ہے، اور عذاب و ثواب قبر کا انکار ہے۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ تقریر ماسٹر صاحب کی تریاق اکبر میں بھی ہے، تسکین الاذکیاء میں بھی ہے۔ اب ذرا غور فرماؤ، اس کا جواب تفصیلاً تو اکابر کا باغی کون، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر بات یہ سمجھو، ماسٹر صاحب نے یہاں 3 جھوٹ بولے۔ پہلا جھوٹ یہ بولا کہ تمام صحابہ نے یہ تفسیر کی یحییکم فی القبر کہ جہاں ثم یحییکم سے مراد ہے قبر کی زندگی۔ تمام صحابہ چھوڑو، پورے چیلنج کے ساتھ ان کو کہو صرف ایک صحابی پیش کرو جس نے یہ معنی کیا ہو یحییکم فی القبر۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ معنی ثابت نہیں، اور ثابت بھی کیسے ہوتا؟ سب صحابہ قرآن کو مانتے تھے، بلکہ میں اس کے مقابل کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر اٹھا لے، ابن جریر اٹھا لے، ابن ابی حاتم اٹھا لے، جامع البیان اٹھا لے، کوئی اٹھا لے، صاف صاف یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابہ کہتے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ، یحییکم اے یوم القیامہ، ابن مسعود اور ابن عباس، اور ایک صحابی بھی نہیں کہتا یحییکم فی القبر۔ اور ماسٹر نے کیا کہا؟ تمام صحابہ کہتے ہیں یحیی فی القبر۔ تو یہ 1,44,000 صحابہ پر جھوٹ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سانس میں ماسٹر صاحب نے 1,44,000 جھوٹ بولا ہے۔ ہر صحابی میں مستقل جھوٹ ہے نا، 1,44,000 صحابہ یا 4 لاکھ صحابہ پہ جھوٹ بولنا، تو یہ 4 لاکھ ایک لفظ میں جھوٹ بولتا۔ ویسے تھا ماسٹر، جھوٹوں کا ماسٹر، جھوٹ میں ماسٹر تھا۔ اب دنیا میں اور آدمی ہو اور ایک سانس میں 4 لاکھ جھوٹ بول دے، یہ ماسٹر صاحب کا ہی کام ہے۔ نمبر 2 کہتا ہے زمخشری معتزلی نے یہ معنی کیا۔ زمخشری کی کشاف میرے پاس موجود ہے۔ زمخشری معتزلی نے کہا ہے یحیی فی القبر، ثم یحییکم فی القبر، یہ زمخشری معتزلی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے کہا یوم القیامہ، یہ زمخشری پہ بھی جھوٹ ہے۔ 2 جھوٹ۔ تیسرا جھوٹ اہل سنت والجماعت کہتی ہے، اہل سنت، یہ کوئی ماسٹر کی اہل سنت جدا ہے، ورنہ آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، حضرت تھانوی کی بیان القرآن اٹھائیں، ماجدی، حقانی، کشف الرحمان، یہ سب دیوبند کے علماء کی تفسیریں ہیں، اور جلالین شریف یہ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہو، سراج منیر، مدارک، کبیر، کوئی زاد المسیر، ماوردی، دنیا کی روح المعانی، حتیٰ کہ روح البیان، یہ ساری تفسیریں آپ اٹھا لیں، سب کہہ رہے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ، پھر تمہیں زندہ کرے گا کب؟ یوم القیامہ۔ تو اب ماسٹر والی اہل سنت پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، یہ تو سب بزرگ کہتے ہیں یوم القیامہ، وہ جی اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں یحییکم فی القبر والا معنی کیا کس نے؟ یہ کیلا کے ساتھ آئے گا، لیکن جو مفسر اس کو نقل کرتا ہے ساتھ کہتا ہے قال السدی، قال السدی، یہ سدی بے ایمان کا معنی ہے۔ اور سدی کون ہے؟ مولانا سرفراز صاحب کی کتاب ہے اتمام البرہان اور تنقید متین، مولانا سرفراز صاحب صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سدی چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو، یہ نامراد گندے قسم کا رافضی تھا، گندا قسم کا رافضی،
اور بے ایمان تھا. اب ہم کہتے ہیں اب پتہ چلا نا ماسٹر اکاڑوی کے ماخذ کا. اب ماسٹر اکاڑوی کی اہل سنت بھی پتہ چل گئی کہاں سے آئی. یہ معنی ہے سدی کا. اور یاد رکھو یہ دھوکہ دیتے ہیں بعض مفسرین نے کالت سدی اور کیلا کے ساتھ یہ لکھا ہے، لیکن صاف لکھا ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ سدی نامراد. اور یہ سدی کذاب رافضی خبیث، یہ پرلے درجے کا رافضی ہے. اور اس کے شاگرد خود کہتے ہیں ہم سدی کے پاس قرآن پڑھنے گئے اور سدی نے ابو بکر عمر کو گالیاں نکالنی شروع کی. رافضی بھی اس درجے کا ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ننگی گالیاں نکالتا ہے. وہ کہتا ہے جب اس نے ابو بکر عمر کو گالیاں دینے شروع کی تو ہم اٹھ کر واپس آ گئے. یہ اتنا نامراد بے ایمان تھا کہ عام رافضی تو چلو تفضیل کے پہلے زمانہ میں کچھ کہہ رہے، لیکن اس دور کا بھی یہ بھونکتا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو، ایسا غالی رافضی. اور اس نے یہ نظریہ کیوں رکھا اس کی بھی بنیاد بتا دوں. شیعہ کا عقیدہ ہے رجعت کا. شیعہ کا عقیدہ جو یہودیوں نے بنا کے ان کو دیا ہے کون سا عقیدہ؟ رجعت والا. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک اور زندگی اور موت بھی ہے. جب مادی آئے گا تو آل بیت کے دشمنوں کو بھی اور دوستوں کو بھی دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور مادی آ کر حضرت عمر حضرت صدیق کو سزا دیں گے، حضرت عائشہ پر حد جاری کریں گے. یہ ان کا نظریہ ہے جو بنیادی یہودیوں سے آیا. اب عقیدہ رجعت کا رد نہیں ہو سکتا تھا ان آیات کے بغیر. ہم کہتے اہل السنت والجماعت کہتے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد حیات قیامت کے دن ہے. جب قیامت کے دن ہے تو رجت والی عقیدہ کہاں گیا؟ یہ تمہاری رجت غلط ہے. اسی طرح ربنا امتنا اثنتین فاحییتنا اثنتین، شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشری میں رد رجعت پر یہی ایتیں لکھی ہے، یہی آیات. اور من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. تو جو ایتیں ہم واہیاتیہ کے خلاف پیش کرتے ہیں ان ایتوں کو پیش کرنے کے بغیر عقیدہ رجعت پر رد نہیں ہو سکتا. یہ جس طرح ان کے عقیدہ مخصوص حیاتیہ پر رد ہے، اسی طرح شیعہ کا عقیدہ رجعت پر بھی رد ہے. سدی نے میدان ہموار کرنا چاہا کہ اگر ثم یحییکم سے مراد لیں قیامت کے دن کا احیا تو عقیدہ رجعت پہ ضرب پڑتی ہے. اس لیے سدی نے کہا پہلے تمہیں دھوکہ دینے کے یحییکم فی القبر. اب آ گیا قبر میں تم بھی کہتے ہو نا روح واپس آ جاتی ہے، تو یہاں کی زندگی اگر انکم بعد ذالک والی ایتوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر رجت والی زندگی بھی ان کے خلاف نہیں ہے. تو اس نے اصل وہ ہموار کر رہا تھا عقیدہ رجت کی راہ، تو اس نے کہہ دیا پھر قبر. کیا خلاصہ سمجھے ہو؟ صحابہ کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. علماء دیوبند کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. اہل السنت کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. ماسٹر اکاڑوی اور سدی رافضی کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم فی القبر. اب آپ کی مرضی، صحابہ اکابرین دیوبند اکابرین اہل السنت کی مانے یا سدی جیسے گدھے کی مانے اور ماسٹر جیسے چبل کی مانے. جدھر مرضی آپ جائیں، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے صحابہ کو. اور پوری زندگی آپ پھرتے رہے. میں نے جو تقریر کی ہے اللہ کے فضل سے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پائیں گے ہاں، بلکہ میں اس سے بھی اوپر بات کرتا ہوں. ماسٹر اور سدی والے معنی کی تردید کی ہے اہل سنت نے. ہم نے نہیں، ہم سے پہلے اکابر نے تردید کی. پہلی تردید کی شاہ عبد العزیز نے. فتح العزیز اٹھا، فتح العزیز، اور اسی آیت پر شاہ عبد العزیز نے زبردست بات کی ہے. اور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح آتی ہے اور قبر میں روح آنے اعادہ روح کے ساتھ آدمی زندہ ہوتا ہے، تو شاہ سے فرماتے ہیں میرا سوال ہے ان سے
یہ حوالہ دے رہا ہوں فتح العزیز تفسیر عزیزی اردو میں بھی ہے اور اسی آیت کے ساتھ ہے، کیف تکفرون باللہ یہاں پر ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قبر میں اگر روح آتی ہے، زندہ ہوتا ہے آدمی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن یہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ قبر میں سوال جواب کے وقت جو زندہ ہوتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے قبر میں یا مر جاتا ہے؟ کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ قبر میں پھر مر جاتا ہے تو یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ پوری امت کے، اور ماسٹر کیا کہتے ہیں، سوال و جواب کے وقت روح آتی ہے نا، پھر نکل جاتی ہے، پھر قبر میں ایک موت آ جاتی ہے۔ اور شاہ عبد العزیز کہتے ہیں یہ مسئلہ اجماع امت کے خلاف ہے، اور اجماع کا منکر اہل سنت سے خارج، تو ماسٹر کا ٹبر اہل سنت سے خارج۔ شاہ عبد العزیز کہتا ہے قبر میں سوال جواب کی زندگی مان کے پھر کہنا قبر میں اور موت آ جاتی ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ قبر میں موت نہیں آتی، اسی طرح زندہ رہتا ہے، تو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن زندہ کو کیا جائے گا یا مردوں کو؟ تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ زندہ مردوں کو کرے گا۔ اگر قبر میں زندہ پڑا ہے تو پھر قیامت کے دن زندے کو کرنا ہوگا، تو یہ تو بالکل معقول کے بھی خلاف ہے۔ زندہ کیا جاتا ہے مردے کو، نہ کہ زندہ کیا جاتا ہے زندہ کو۔ یہ کس کی تقریر ہے؟ شاہ بولو بولو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ ہمیں گالیاں نکالنا آسان ہے، اور اس لیے آخر نتیجہ نکالتا ہے کہ برحمل حیات فی القبر مجاز متعینہ سے، اور ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست، قبر میں روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی شاہ عبد العزیز لکھتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر کی زندگی کوئی نہیں، سدی کا رد کرتے ہوئے، اور فرماتے ہیں اگر قبر کی زندگی مانو دو حال سے خالی نہیں، قبر میں سوال جواب کے وقت اگر مردہ زندہ ہو جائے، روح واپس آ جائے، فرماتے ہیں مجھے جواب دو اب پھر موت آئے گی یا بدستور زندہ رہے گا؟ اگر کہو موت آ جائے گی قبر میں بھی، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ اجماع کے۔ اور اگر آپ کہیں کہ موت نہیں آئے گی اور قبر میں زندہ رہے گا بدستور، تو فرماتے ہیں یہ یوم البعث کے خلاف ہے، کہ یوم البعث کا معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، اور پھر زندے کو زندہ کرنا ہوگا، پھر قیامت اور حشر نشر کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قبر کے اندر زندگی نہیں، روح نہیں آتی۔ حیات قبر پر مجاز متعین است، جب قبر کی حیات کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح جسم کے اندر آئے یا روح کا تعلق ہو۔ در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست، بالکل تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ حیات کا معنی ادراک و بقائے شعور روح را تعبیر با حیات کرداند، جو روح کا ادراک اور شعور ہے اور اس کا علم ہے، اس کو تعبیر حیات سے کرتے ہیں۔ یہ پوری تقریر ہے امام الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی۔ یہی تقریر قاضی ثناء اللہ صاحب کی ہے، تفسیر مظہری والا۔ یہی تقریر، لفظ تھوڑے مختلف ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا، بات یہی کی کہ اس یحییکم سے مراد قیامت کے دن کی حیات ہے، اور پھر قبر والی حیات مراد لینا یہ درست نہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا۔ آگے سوال کیا، سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کی زندگی مراد ہے تو پھر اشکال ہے، پھر سوال و جواب قبر اور عذاب و ثواب قبر کا انکار ہے، تو جہاں زبردست جواب دیا، فرماتے ہیں یہ اشکال کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، یہ سوال کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے جو بالکل جاہل ہو، کیونکہ جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے اسے پتہ ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ریت کے ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں اور پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، تو جو اللہ ریت کے ذروں سے تسبیح کرا سکتا ہے وہ چاہے تو جسم کے ذروں سے بھی
سوال جواب، عذاب ثواب، حساب کتاب لے سکتا ہے، لیکن حیات لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح وہ ذروں میں روح نہیں، لیکن ایک قسم کی حیات بسیط ہے بغیر روح کے، ایک قسم کا ادراک بسیط، حیات بسیط، ہم من شیء الا یسبح بحمدہ، اس طرح روح قیامت تک نہیں آئے گی اور قبر والا میت رہے گا، لیکن اس میت میں بھی ادراک بسیط اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوال وہ کرتا ہے جس کا خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کس کی تقریر ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی۔ اسی سے ملتی جلتی تقریر ہے امام ابن کثیر کی، اور انہوں نے یہ تقریر کی ہے ربنا امتنا نسرتین کے تحت، اور وہاں اس آیت کو بھی لائے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بلکہ انہوں نے زبردست رگڑا لگایا سدی کو کہ سدی والی بات غلط ہے اور حضرت ابن مسعود اور ابن عباس والی بات صحیح ہے۔ اب فرماؤ صحابہ کی تفسیر کون سی ہے؟ بولو جو جی کم یومل، ماسٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ معتزلہ کی تفسیر ہے۔ اب معتزلہ کا فتویٰ کس پہ لگے گا؟ اور صحابہ سے علماء دیوبند تک، یہی تو مزہ ہے نا اکابر کا باغی کون میں، وہاں پر پوری فہرست میں نے دی ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھو ماسٹر کی بک بک کہاں تک جا رہی ہے، ہمیں کہتے ہو اکابر کے دشمن، اور تمام اکابر کو معتزلہ قرار دے رہا ہے، سارے اکابر کے حوالے دیے فہرست بنا کے ان کی کتابوں کے اوپر ماسٹر صاحب کا فتویٰ، عالی شان فتویٰ ہے۔ اب دیکھو معتزلی کون ہے؟ حضرت تھانوی، علامہ عثمانی، ماجدی، کشف الرحمان والا، عزیز الرحمان مفتی، یہ سارے کے سارے معتزلی ہیں، خارجی ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں، زمخشری کے مقلد ہیں۔ یہ ماسٹر کی تحقیق ہے۔ سب صحابہ کہتے ہیں یوم القیامہ، اہل السنت کہتے ہیں یوم القیامہ، دیوبند کے فاضلین اور اکابرین کہتے ہیں یوم القیامہ۔ اچھا آپ تھوڑا سا سوچیں، ان لوگوں نے کتنا عوام کو الو بنایا ہے۔ کہتے اکابر نے نہیں سمجھا۔ اب میں کہتا ہوں یہ آیت اکابر نے نہیں سمجھی۔ اکابر تو کہتے ہیں قیامت کے دن زندگی، ماسٹر کہتا ہے جو یہ کہے وہ معتزلی ہے۔ اب ماسٹر کی تی پر ایمان ہے۔ اب تھانوی صاحب کدھر گئے؟ علامہ عثمانی کدھر گئے؟ اب ماجدی کدھر گئے؟ اب یہ سارے شیخ الہند کدھر گئے؟ اب یہ سارے اکابر ایک طرف ہیں، اور اکابرین کے مقابلے اب ماسٹر قیمتی بن گیا ہے۔ یہاں نہیں کہتا کہ ماسٹر زیادہ سمجھا، یہاں تک ہے سبحان اللہ، حضرت اگاڑوی بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین، یہ ذہانت ہے۔ اچھا بہرحال تو آیت کو نہیں بگاڑنا، عقیدہ جو مرضی ہے رکھو، قرآن کو نہیں بگاڑنا۔ عقیدہ تو بات کی بات ہے، قرآن کو بگاڑو گے تو پکے کافر بن جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کی آیت کا معنی یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم ثم یمیتکم ثم یحییکم اے یوم القیامہ۔ آیت کا یہی مفہوم متعین ہے، اور جو سدی والی بات ہے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اکابر پر، اکابر نے جواب دے لیا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے، ابن کثیر نے، علامہ مظہری نے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ ابھی اکابر کا جواب بھی کافی رہے، اکابر کی تحقیق بھی کافی رہے۔ باقی اس آیت پر چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ مسئلہ حیات کے ضمن میں یہ آیت پھر آئے گی، وہاں پر عرض کروں گا۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں تراخی ہے نا، جب احیا ہوگا تو احیا کے بعد ہوگا 50,000 سال۔ اس 50,000 سال میں کچھ عرصہ تو یہ قبروں سے زندہ ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے، پھر وہ عرصہ چلیں گے محشر میں، پھر حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، پھر وہ شفاعت کبریٰ کا میدان ہوگا، سارے حضرت آدم کے پاس اور پھرتے پھرتے امام الانبیاء کے پاس آئیں گے، پھر آپ سجدے میں گریں گے، اور وہ سجدہ بھی کئی ہفتوں کا ہوگا، پھر سجدے سے آپ سر اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب شروع ہونے تک ترجعون بناؤ یا میدان محشر میں جانے تک بناؤ، یہ درمیان میں سارے حالات، یہ بھی تراخی ہے، اس پر کافی وقت لگے گا، اس لیے ثم الیہ ترجعون ذکر کیا۔ نہیں دہاڑا تو سب واسطے ایک ہے نا،
مسئلہ ہے کہ دن ایک ہے، دن اب ایک آدمی خوشی میں ہے تو دن تو کم نہیں ہوتا نا، اتنے فاصلہ لگتا کم ہے. یا رات ہے، رات کو ایک آدمی کی داڑھ میں درد پڑ گیا یا گردے میں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کا وقت بڑھ گیا ہے، اس کو وقت لمبا معلوم ہو رہا ہے. یا خوشی میں ہے تو جس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کم ہو گیا، لیکن خوشی میں دل اتنا مشغول ہے کہ اس کے اندیا میں وقت کم لگ رہا ہے. دن تو 50,000 سال کا ہوگا، باقی محسوس کیسے ہوگا، احساس کی جہاں بات ہی نہیں ہے. اور پھر قبروں میں زندہ ہو کر میدان محشر تک جانے میں بہت سارا عرصہ ہے، یہ نہیں کہ فوراً وہاں پہنچ جائے گا. پھر وہاں پر پھرنے میں بہت سارا عرصہ ہے. پھر حساب و کتاب شروع ہونے اور شفاعت کبریٰ کے درمیان بہت سارا عرصہ ہے. اس لیے ثم اشارہ کیا انہی حالات کی طرف، اور یہی مفسرین نے پوری بات کی ہے اس پر. ہاں بھائی، جو جی کم ثم الیہ ترجعون میں ثم تراخی کے لیے آیا ہے، بھائی میں نے بتا دی ہے ثم تراخی کے لیے. اور چند باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مسئلہ حیات اور ممات کی مستقل بات آئے گی، وہاں پر اس آیت پہ پھر میں گفتگو کروں گا. اور جہاں باتیں بتا دی وہاں نہیں کروں گا، جو باتیں رہ گئی ہیں وہاں پر میں بتا دوں گا. اب میرا خیال ہے بس کر دو.